بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، پچھلے چند ویڈیوز میں آپ نے دجال کی قوت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا۔ یقیناً یہ تاریخ انسانیت کا خطرناک ترین فتنہ ہے۔ ہر مسلمان کو اس فتنے سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے گا، دجال اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ان تدابیر میں سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت، دجال سے بغاوت کرنا، اس کے خلاف قتال کرنا، سامنے آ جائے تو اس کے منہ پر تھوک دینا وغیرہ شامل ہیں۔ سامعین محترم، حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے بعد یا تمہارے پیچھے ایک جھوٹا گمراہ کرنے والا ہوگا، اور اس کا سر یا سر کے بال پیچھے سے بندھے ہوئے ہوں گے، اور وہ یہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو جس نے کہا کہ تو نے جھوٹ بولا، تو ہمارا رب نہیں ہے بلکہ ہمارا رب تو اللہ ہے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی جانب ہم متوجہ ہوئے ہیں، اور ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ فرمایا تو ایسے شخص پر دجال کا کوئی بس نہیں چل سکے گا۔ یہ ہے یہودیوں کا جھوٹا کانا خدا، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ سامعین محترم، سچے رب کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال کے اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہلکا ہے، اور فرمایا، میری امت کی ایک جماعت حق کے دفاع کے لیے قتال کرتی رہے گی، جس نے ان سے دشمنی کی یہ اس پر غالب رہیں گے، یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال سے قتال کرے گی۔ ایک اور حدیث میں اس جنگ کا نقشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچتے ہوئے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں۔ مسلمان ان کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درختوں کے پیچھے چھپتے پھریں گے۔ پھر یہ پتھر یا درخت بھی بول اٹھے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے اور اس کو قتل کر دو۔ البتہ غرقد کا درخت نہیں بولے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ سامعین محترم، غرقد کا درخت کانٹے دار جھاڑی نما ہوتا ہے جو کہ بنجر زمین میں اگتا ہے۔ اس درخت کو زمانہ قدیم سے ہی انسانیت کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ یہ یہودیوں کی جانب سے دنیا بھر میں لگایا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، یہودی دنیا بھر میں اس درخت کو بڑے پیمانے پر لگا رہے ہیں تاکہ اس کے پیچھے چھپ کر موت سے بچ سکیں، لیکن وہ جتنا چاہے چھپنے کی کوشش کریں، جتنی چاہے تیاریاں کریں، اللہ تعالیٰ سے کہاں چھپ سکتے ہیں۔ وہ دنیا کو جتنا دھوکہ دے سکتے ہیں دیں، لیکن اس رب کو کیسے دھوکہ دیں گے جو خلاؤں سے آگے کی دنیا کا علم رکھتا ہے، جو پہاڑوں کی تاریخ، غاروں، برمودا تکون، شیطانی سمندر اور اصفہان میں چھپے رازوں اور اسرائیلی پارلیمنٹ میں ہونے والے سرگوشیوں کا علم رکھتا ہے۔ وہ عالم الغیب اس بات کا بھی علم رکھتا ہے کہ سویڈن جیسے پرامن سمجھے جانے والے ملک میں دجال کے لیے یہودیوں نے کیا تیاریاں کی ہیں۔ سامعین محترم، موجودہ حالات میں اگر کوئی بالکل ہی حالات سے اندھا ہو رہے ہیں تو اس کی بات الگ ہے، لیکن وہ مسلمان جو تھوڑا بہت بھی حالات کا ادراک رکھتا ہے، وہ کس طرح سکون سے سو سکتا ہے اتنا نازک وقت میں، جبکہ ہر مسلمان کے ایمان کی طاق میں بھیڑیے گھات لگائے بیٹھے ہوں۔ تاریخ انسانی بھیانک ترین فتنے اپنے جبڑے کھولے تمام انسانیت کو نگل جانے کے لیے در پہ ہوں۔ اگر اب بھی بیدار ہونے کا وقت نہیں آیا تو پھر یقین جانیے اس کے بعد پھر سور اسرافیل علیہ السلام ہی سونے والوں کو جگائے گی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس فتنہ عظیم سے نمٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دنیا کی محبت دل سے نکال کر اللہ کی ملاقات کا شوق دل میں پیدا کرنا اور اس سے ملاقات کے لیے کوشش کرنا۔ اس کا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے وہی اصل ہے، اور اس کو آخری حکم کے طور پر اس امت کے لیے باقی رکھا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا اور آپ کے بعد کوئی بھی جھوٹا نبی آ کر اگر کسی محکم فریضے کو ساقط کرنے یا اس میں تعویلات کر کے اپنی جانب سے شرائط عائد کرنے کی کوشش کرے گا تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منہ پر تھوک کر اس عمل کو رد کر دے گی جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے۔ سامعین محترم،
سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں ایمان والوں کو یہی سمجھایا گیا ہے، بلا شبہ زمین پر جو رونقیں ہم نے سجائی ہیں تاکہ ہم آزمائیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، اور بے شک اس زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم اس کو چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو دجال کے سامنے ان آیات کو پڑھنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا تم میں سے جس کسی کے سامنے دجال آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کے منہ پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ دوسری روایت میں بھاگ جانے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی دجال کے آنے کی خبر سنے تو اس سے دور بھاگ جائے۔ اللہ کی قسم آدمی اس کے پاس آئے گا، وہ خود کو مومن سمجھ رہا ہوگا، اس کی پیروی کر بیٹھا۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ سامعین محترم، دجال سے کتنا دور بھاگنا چاہیے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لوگ دجال سے اتنا بھاگیں گے کہ پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ چنانچہ فتنہ دجال سے بچنے کے دو طریقے ہیں، یعنی حدیث سے اور قرآن کی روشنی میں فتنہ دجال سے بچنے کے لیے دو طریقے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ دجال سے کھلی بغاوت کرے، یعنی اس کے سامنے خاموش نہ رہے بلکہ اس کے منہ پر تھوک دے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر دجال کے زیر اثر علاقوں سے ہجرت کر جائے اور ان علاقوں میں چلا جائے جہاں دجال کی خدائی تسلیم نہ کی جاتی ہو۔ جس کو اللہ سے جتنی محبت ہوگی وہ اللہ کے دشمنوں سے اتنی ہی نفرت کرتا ہوگا، تو جو اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے وہ دجال کے خلاف اپنے گھر، مال، دولت، عزت و جاہ اور جان تک قربان کر دیں گے۔ سو جو اس وقت بھی اللہ کے لیے جان دے گا اس کے لیے بشارت ہے۔ جو دجال کے یا اس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے ان کی قبریں تاریک اور گھٹا ٹوپ راتوں میں چمک رہی ہوں گی اور وہ افضل شہداء ہوں گے۔ سامعین محترم، ابھی تک آپ لوگوں نے جو کچھ سنا یہ سب دجال اور ابلیس کی تیاریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے اور ہمیشہ اپنے سچے اور ایمان والے مجاہدین کا ساتھ دینے کی توفیق ہمیں عطا فرمائیں، اور دجال کے خلاف جو لشکر ہوگا اس کا ہمیں ساتھی اور حامی و ناصر بنائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ جائے، اور لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ دوبارہ نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔